السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ بلڈ پریشر ہائی کیوں ہو جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر لو کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، بلڈ پریشر جو ہوتا ہے انسانی باڈی کا، وہ اوپر والا 120 ہونا چاہیے اور نیچے والا جو ہوتا ہے وہ 72 ہونا چاہیے۔ یہ ہے بالکل پیرالل ایکول پروگرام جو ہماری انسانی باڈی کا سسٹم چلتا ہے۔ اس سے جو اپر نیچے جو ریشو ہوتی ہے اس سے ہماری باڈی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس سے ہمارا دماغ جو ہے وہ لازمی فوری ڈسٹرب ہوتا ہے، چونکہ ہمارا انسانی باڈی کے اندر جو دماغ ہے وہی ہمارے نظام کو ہینڈل کرتا ہے۔ ہر قسم کے فیصلے جو ہے اسی دماغ سے کیے جاتے ہیں اور یہی ہینڈل کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا جب بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دماغ پر فوری اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو، اللہ نہ کرے کہ کئی لوگوں کو برین ہیمریج تک کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو رائٹ سائڈ کا یا دائیں سائڈ لیفٹ سائڈ کا فالج وغیرہ ہو جانا یا اس طرح لکوہ پہ کی شکایت ہو جانا، یہ بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ کبھی سر کا درد دائیں طرف کا، کبھی بائیں طرف کا، کبھی پورے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو ان کو غنودگی چھا جاتی ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو جو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پٹھوں کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پٹھوں کے اندر تھکاوٹ، سستی آ جاتی ہے اور غنودگی کی شکل اختیار ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کے لو ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، ہائی کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور لو کیوں ہوتا ہے؟ انسانی باڈی کے اندر 4 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں: آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ ان چاروں چیزوں کا، ان چاروں خلطوں کا اعتدال پہ رہنا انسان کی صحت ہے۔ ان کا بے اعتدال ہو جانا انسان کی صحت کی خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، یہ حکماء حضرات کے لیے سمجھنے والی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، سردی سے چیزیں جو ہیں وہ جمتی ہیں، اپنا حجم جو ہے وہ کم کر لیتی ہیں، اور رطوبت سے چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، اپنا حجم بڑھا لیتی ہیں۔ خشکی سے چیزیں سکڑتی ہیں، جس سے حجم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے چیزوں کا، اور اسی طرح گرمی سے چیزیں جو ہے وہ پھولتی ہیں، جس سے حجم بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے یہ چاروں مزاجوں کے اندر ہی ہائی ہو سکتا ہے۔ تو رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سردی بڑھ جاتی ہے، سوداوی قلت بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب حرارت صفرا بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کہیں گے کہ بی پی لو کس مزاج میں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کا طرز گرم مزاج ہونے کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا کیمیاوی تحریک جو ہے ہمارے جگر کی، یہ مشینی تحریک ہے کہ گرم تر مزاج، جو رطوبت کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، صفرا کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا بلڈ پریشر کیمیاوی تحریک کے اندر گرمی خشکی کے اندر جا کر بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکماء حضرات کا کام ہے کہ مریض کی تشخیص کی جائے اور نبض شناسی ہونی چاہیے
چاہیے، مزاج کی سمجھ ہونی چاہیے، مزاج شناسی ہونی چاہیے۔ جب مزاج کو ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں بلڈ پریشر کے ہائی یا لو ہونے کی کاز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرم چیزیں کھانے سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک ہی بات پر رٹا لگائے بیٹھے ہیں کہ گرم چیزیں کے کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ بات ناظرین غلط بات ہے۔ آپ کبھی کسی بھی انسان کا بلڈ پریشر جب چیک کریں تو رائٹ سائڈ کا بھی اور لیفٹ سائڈ کا بھی دونوں طرف کا بلڈ پریشر چیک کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یا کس وجہ سے لو ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین بات یہ ہے کہ ہماری غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی غذا کو بالکل مینٹین رکھنا چاہیے۔ جب اپنی غذا کے اندر بہت زیادہ رطوبت کو اکٹھا کر لیں گے تب بھی بلڈ پریشر کا پرابلم ہوگا۔ اسی طرح سداوی مزاج کو یعنی سردی کو اکٹھا کر لیں گے تب بھی بلڈ پریشر کا پرابلم ہوگا۔ خشکی کو بڑھا لیں گے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور صفرا کے گرمی کے حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہمیں بلڈ پریشر کے اپ ڈاؤن ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو فوری آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں۔ بلڈ پریشر ہائی یا لو ہونے میں بالکل جو ہے غفلت مت کریں۔ یہ ایک اس طرح کا انسانی باڈی کے اندر ایک سکیل لگا ہوا ہے انسانی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو بات سمجھیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا ہے تو اس کو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا ٹھیک، کبھی بھی اس پر غفلت نہ کریں۔ آپ الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحجاز دعا خانہ والوں نے بہترین مرکبات جو ہے اس کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم تشخیص کے بغیر ایسی چیزیں کبھی بھی کسی کو استعمال نہیں کرواتے۔ جب تک ہم تشخیص نہیں کر لیں گے اس وقت تک کسی کو بھی کوئی بھی دوائی نہیں ہم دیتے، کیونکہ کوئی بھی ایک قسم کی دوائی دینے سے اینی ٹائم کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہو معالج سے آ کر ملیں، تشخیص کروائیں، نبض چیک کروائیں، اس کے بعد جو ہے وہ ادویات کا استعمال کریں۔ ٹوٹکے ٹپکے کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، چھوٹی چندن کھا لو، کالی مرچ کھا لو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا فوری دودھ پی لو۔ یہ کون سی بھائی کتنی بڑی جہالت والی بات ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، پتہ نہیں کس وجہ سے ہائی ہو گیا، دودھ پی لو۔ ٹھیک ہے جی لو ہو گیا جی، دودھ میں نمک ڈال کے پی لو، نمک والا پانی پی لو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ معالج سے مل کے اپنی تشخیص کروا کے اس کے بعد ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔